وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا، مگر وہ در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اگر کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا، کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، جو صبر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پہ نہیں اللہ پہ کرو، تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار پھر پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے۔ وہ بس سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ اس کو تمہارا بلانا اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا بے بس نہیں۔